بسم الله الرحمن الرحيم وله الكبرياء في السماوات والأرض الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی نبینا محمد ذی قدر سامعین، اس دنیا کا نظام صرف اور صرف چلانے والی ذات اکیلے اللہ کی ہے، اور وہ رب العالمین اپنی مرضی کا آپ مالک ہے۔ اس کو کسی سے نہ مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، بس وہ ڈھکتا اور جچتا بھی اکیلا ہے، اور اس کے لائق ہے بھی یہی کہ وہ اکیلا ہو۔ اس کی وجہ کہ اس ذات والے کمال کائنات کی کسی ہستی میں نہیں پائے جاتے۔ ہر ذی شعور مسلمان کلمہ پڑھنے والا وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ میں بھی اللہ کی بڑائی کے لیے، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی طاقت اور اللہ کی مرضی کے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ بھئی وہ ایسا بادشاہ، ایسا مالک کائنات ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کرتا ہے، کسی سے پوچھتا تک نہیں، اور کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا ایسا کیوں کیا۔ اور وہ اتنی جلیل القدر اور عزت والی ذات ہے جس کے متعلق فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سارا کا سارا ایک اللہ سے مانگنے والے ہیں، سارے اس اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ داتا ہے، سب کچھ دینے والا ہے۔ داتا کا معنی صرف دینے والا کرنا یہ مناسب نہیں، داتا کا معنی سب کچھ دینے والا، تو یہ صفت پھر اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی ہے نا۔ تھوڑا جا گھٹاؤ، ہلکا جا، معمولی جا۔ فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، بس ٹھیک ہے، ساری کائنات کے سوالی اللہ سے ہی سوال کرتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شأن، اور وہ اللہ ہر روز اپنی نرالی شان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ دنیا میں نظام چلاتے وقت اللہ رب العزت مرضی سے چاہتا ہے تو دن لے آتا ہے، مرضی سے چاہتا ہے تو رات لے آتا ہے، مرضی سے چاہتا ہے تو بارشیں لگاتار شروع کر دیتا ہے، مرضی سے چاہتا ہے تو بارشیں روک دیتا ہے، مرضی سے چاہتا ہے کسی کو بیمار کر دیتا ہے، اس کی مرضی آتی ہے کسی کو صحت دے دیتا ہے، اس کی مرضی آتی ہے تو ایک بھائی کو کروڑوں دے دیتا ہے، دوسرے بھائی کے گھر فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے۔ وہ اپنی مرضی کے ساتھ
سارا نظام چلا رہا ہے اور وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ کائنات میں صرف ایک اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہوں گے، علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے علماء کو۔ اللہ نے اپنی مرضی سے فیصلہ کیا کہ میں انسان بنانا چاہتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں انسان بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے آگے سے دیکھا کہ اللہ رب العزت جس بات کا اظہار فرما رہے ہیں وہ 4 چیزوں کا ایک خمیر ہوگا، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ یہ 4 چیزیں، ان کو مکس کر کے اللہ رب العزت انسان بنانا چاہتا ہے۔ تو فرشتوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان 4 چیزوں کا آپس میں بھی کوئی کمبینیشن نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے ان کا آپس میں۔ جب آپس میں یہ جڑ نہیں سکتی تو ان 4 چیزوں سے، 4 عناصر سے جو انسان بنے گا اس کے مزاج میں بھی عجیب و غریب حرکات ہوں گی اور فتنے اور فساد کرے ہوں گے۔ تو فرشتوں نے اس پر قیاس کرتے ہوئے کہ 4 چیزوں کا خمیر بنا کر اس سے انسان بنا رہا ہے، تو اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مولا تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو فساد کرے، جھگڑے کرے، پریشانیاں پیدا کرے۔ اللہ نے فرمایا اچھا، پھر کہنے لگے اللہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، مولا تیری تسبیح اور تیری تقدیس، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں نا، ہم کافی ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں، فرشتوں کا اللہ کی پاکی اور اللہ کی تعریف کرنے کا انداز سنو، حیران ہو جاؤ گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کی ایک جماعت اللہ نے پیدا کی ہے، جب سے وہ پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر قیامت تک صرف رکوع میں کھڑے رہیں گے۔ فرشتوں نے جو سوال کیا تھا کہ اللہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرمایا فرشتوں کی جماعت اللہ نے بنائی ہے کہ جب سے پیدا ہوئے قیامت تک سجدے میں پڑے رہیں گے۔ اے تیرا میرا 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی سجدہ اس دی ایڈی وقت کوئی نہیں، وہ بڑا مہربان ہے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول فرما دے گا انشاءاللہ، ہمیں امید ہے، ہم اس امید سے کرتے ہیں۔ لیکن اصل میں جو عبادت کا، اللہ عبادت کا حق، اس کے بارے میں حقیقت آپ ذرا سنیں، حیران ہو جاؤ گے۔ میرا ایمان ہے کہ سب سے زیادہ عبادت گزار اللہ کا وہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسا ہی ہے؟ مانتے ہو نا؟ چلو ایک بات اور کر دوں اس کے ضمن میں، آپ میں سے بندے بیٹھے ہیں، کسی کی 50 سال عمر ہوگی، کوئی اس سے بھی ایکسیڈنٹ ہوگا، 60 سال پہ ہوگا، 70 سال پہ ہوگا۔ اگر وہ بندہ جوان ہوتے ہی اس نے نمازیں سٹارٹ کی ہوں تو 30 35 سال 40 سال 50 سال ہو گئے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، بڑی نمازیں ہیں، بڑا عرصہ ہے الحمدللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نماز کب فرض ہوئی؟ نبوت کے 12ویں سال، نبوت کے 12ویں سال، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا 40 سال نبوت پلس 12 سال تو ٹوٹل ہو گیا 52 سال۔ تقریباً 52 سال کے بعد نماز لازم ہوئی اور عمر مبارک تھی 63 سال، تو 52 اور 63 میں سے 52 نکال دو، باقی تقریباً 11 سال بنتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے 11 سال نمازیں پڑھی،
اور یہ بابا 40 سال نمازیں پڑھے بیٹھا ہے. ایسے ہی ہے نا، حقیقت ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہو سکتا. یہ 50 سال 40 سال 30 سال نماز پڑھے بیٹھا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سال نمازیں پڑھی. لیکن یاد رکھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ اور پوری 1400 سال کی امت، قیامت تک آنے والی امت، یہ سارے سجدے جمع کر لو، میرے محمد کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. مانتے ہو نا؟ اس کے باوجود اتنی اعلیٰ شخصیت، اس کے باوجود اللہ کے پاک پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ اللہم ما بدناک حق عبادتک. اللہ، اور جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا میں نے ویسا ادا نہ کر سکا. اللہ، فرشتوں کو دیکھو، وہ بھی اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، بڑی کثیر تعداد ہے. موضوع اپنا یاد رکھنا، یہ تو اضافی باتیں شروع ہو گئی، چلو فائدہ ہو رہا ہے. موضوع ہے اللہ کی مرضی چلتی ہے بس. وہ مرضیوں کا بادشاہ ہے، اس نے انسان بنانے کا ارادہ کیا. حالانکہ کتنی کثیر تعداد میں فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہوئے ہیں. توجہ کرو، جیسا ہمارا بیت اللہ ہے مکہ میں، بیت اللہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلے اللہ نے جس مکان کو بنایا، جس گھر کو بنایا، وہ بیت اللہ. سب سے پہلے بیت اللہ بنایا گیا. اس بیت اللہ سے سیدھا اوپر 7ویں آسمان پر ایک اور بھی قبلہ ہے. یہ قبلہ اور وہ قبلہ بالکل سیدھا اس کی سید میں 7ویں آسمان پر ایک اور قبلہ ہے. اس قبلے کا نام ہے بیت اللہ، اس قبلے کا نام ہے بیت المعمور. سورۃ طور کے اندر اس کا نام آیا ہے، والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. اللہ رب العزت نے اس بیت المعمور کی قسم کھائی ہے. وہ بیت المعمور بھی قبلہ، یہ بھی قبلہ، لیکن توجہ کر، یہ انسانوں کا قبلہ ہے، وہ فرشتوں کا قبلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ انسانوں کا قبلہ ہے، وہ فرشتوں کا قبلہ ہے. اور فرشتوں کے قبلے کے بارے میں توجہ کر، ہر روز 70,000 فرشتہ بیت المعمور کا طواف کرتا ہے. کتنا؟ بولو، 70,000 فرشتہ بیت المعمور کا طواف کرتا ہے. اور یاد رکھو میرے بھائیوں، جس فرشتے نے ایک دفعہ طواف کر لیا، پھر قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا. آپ سوچو کتنی تعداد ہوگی فرشتوں کی. اللہ کو بھالا کتنا پکارتے ہوں گے، کتنی اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے. لیکن میرے بھائیوں، فرشتوں نے کہا اللہ تو کیوں انسان کو پیدا کر رہا ہے، ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتوں سن لو، جو راز میں اللہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ہاں سنو فرشتوں، میں نے جو مرضی کے ساتھ فیصلہ کیا ہے،
اس پہ سوال کھڑے نہ کرو، اشکالات کھڑے پیدا نہ کرو، بلکہ خاموش ہو جاؤ، میں مرضی کا بادشاہ ہوں۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اسی انسان کو پیدا کیا، سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ میں اللہ نے اپنے ہاتھ سے انسان کو پیدا کیا، اس میں پھر میں نے روح پھونکی اور فرشتوں سے کہا جس وقت میں روح پھونک دوں اس وقت تم سارے کے سارے آدم کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ اللہ اللہ، ہمارے یہ اشاعتی مولوی تو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ حرام ہے۔ آدھن نا ہاں بڑے ڈنک دی چھوڑتے تے دھڑ لینا تے تو آدم علیہ السلام کا سجدہ خود کروا رہا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا، ہے توجہ کرو، جواب بھی دیتا ہوں اس کا۔ میرے بھائیوں، میرا موضوع ہے اللہ مرضی کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھنا، مرضی کا مالک ہے، جو مرضی آئے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اب دیکھ میرے بھائی، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا، جنہوں نے اللہ کی مرضی کو مانا سجدہ کیا فرشتوں نے وہ کامیاب ہو گئے، اور جس نے اللہ کا حکم نہ مانا وہ تباہ ہو گیا۔ مانتے ہو؟ اور پھر اسی اللہ نے اس شریعت، ہماری شریعت کے اندر حکم دیا ہے، مرضی سے حکم دیا کہ لوگو تم نے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ نہیں کرنا۔ اب جو بندہ، یعنی یوں سمجھو اس وقت جنہوں نے حکم مانا تھا کامیاب ہو گئے، نہ ماننے والا ذلیل و خوار ہو گیا۔ آج اگر کوئی اللہ کا حکم مانے گا تو کامیاب ہوگا، نہیں مانے گا تو ذلیل و برباد ہو جائے گا۔ اللہ نے منع کر دیا ہے کہ لوگوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کا سجدہ، کسی قسم کا سجدہ بھی جائز کوئی نہیں۔ سوکھا جا جواب ہے، اسا اللہ دی مرضی دے تابع ہاں، اللہ دی مرضی ہے۔ اللہ سانو آکھیا خبردار تم نے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے سجدہ کرنا ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پہلا پارہ ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اور لوگوں مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، ہر چیز اللہ کی ہے، ٹھیک ہے؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جدھر بھی اپنا منہ پھیرو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ پاک کو ادھر ہی موجود پاؤ گے، اللہ ادھر ہی ہوگا۔ اچھا تو اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ ضرور ہے ادھر فرض ہے، شرط ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ یہ کیوں کیا ہے؟ ہمیں بیت اللہ کی طرف رخ کیوں کرایا؟ ہاں تو ہر طرف ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے؟ میں جو مرضی کا مالک ہوں، مرضی کا مالک ہوں نا، میری مرضی آئے تو تمہیں کہہ دوں خبردار قبر کو چومنا بھی حرام ہے، چاہے میرے نبی کی قبر ہو اس کو بھی نہیں چوم سکتے، اور میری مرضی آئے تو میں اعلان کر کے کہہ دوں وَاتَّخِذُوا، اور میں اعلان کر کے کہہ دوں سنو لوگو حجر اسود کو چوما کرو، میرا محمد بھی چوما کرتا تھا۔ اللہ مرضی کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی مرضی آئے جو جی میں آئے کر دے، کوئی آگے سے پوچھ نہیں سکتا۔ اچھا بھلا کھاتا پیتا ٹھیک ٹھاک صحت مند کھاتا پیتا
اور بڑے مال، بڑے جانور، بڑے ریوڑ، بڑے ملازم، علاقے کا چودھری اور نمبردار بھی ہے، اور اللہ کا سچا رسول بھی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام۔ اللہ نے مرضی کو استعمال کیا اور فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کیسے مرضی کے مطابق کرتا ہوں، مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کا وہ جو ریوڑ اور 4000 کے لگ بھگ جانور، کتنے؟ 4000 کے لگ بھگ جانور، سارے ریوڑ اللہ کا کرنا، بیماری آئی سارے مر گئے۔ مرضی دا مالک ہے، مرضیوں کا مالک ہے، سارے ریوڑ اجڑ مر گئے، ختم ہو گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے 18 بیٹے، کتنے بیٹے؟ 18 بیٹے۔ یہ تو مطلب یہ ہوا بھائی نیک لوگوں دی اولاد زیادہ ہوندی ہے، یا انہیں سمجھو بھائی زیادہ اولاد والا، زیادہ اولاد تو ہونا یہ نیک لوگوں دی نشانی ہے۔ گل سمجھ آئی نے؟ تے بچے 2 ہی اچھے، ایک کافران دا نعرہ ہے۔ اے او اپنی کمپینہ چلیں دیں تے وقت ہون تو انہوں پتہ ہے جاپان دے اندر باقاعدہ اسے پرائز اور انعام دیا جاتا ہے جو بچہ یا بچی جنے، جیرے دے بال جمن انہوں نے انعام دیتا ہے۔ کیوں؟ سٹرینتھ کم ہوتی جا رہی ہے نا، تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، تو انہوں نے یہ کمپین تو چلائی کہ بچے 2 ہی اچھے، کون پالے گا؟ اتنے بچے ہو گئے تو کون پالے گا؟ اللہ نے فرمایا نحن نرزقکم و ایاہم، اب پاگلو تمہیں میں دیتا ہوں، تمہاری اولادوں کو میں نہیں دے سکتا؟ تمہیں دے سکتا ہوں، تمہاری اولادوں کو نہیں دے سکتا؟ تم اپنے ماں باپ کے پیٹ سے کیا چیز لے کے آئے تھے؟ اتھے دنیا تھی تو اللہ نے دیتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کے 18 بیٹے، اور اللہ کا کرنا گھر میں بیٹھے، چھت گری، 18 کے 18 فوت ہو گئے۔ اللہ، ایک بھی ٹور جائے تے بندے تکے گزر دیے، 18 فوت ہو گئے۔ کڑی الجوان ہے، اللہ نے حکم دیا، بیماری نے آ کے گھیر لیا، بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، بیمار ہو گئے، کمزور ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے، حتیٰ کہ علیل ہو گئے، ضعیف ہو گئے، بہت کمزور ہو گئے۔ اور یہ تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے چڑھتے سورج کا ہر کوئی پجاری ہوتا ہے، پیسہ ہو، شہرت ہو، واہ واہ ہو، پوسٹ ہو، عہدہ ہو، تو ہر کوئی آگے پیچھے بھاگتا ہے، جی جی کرتا ہے۔ آ جائے کوئی مشکل وقت، تکلیف یا امتحان، سکے بھرائی ساتھ نہیں دیں دے، بھئی مطا میرے کول 500,000 مانگنا لگے۔ اللہ، اسی طرح کا معاملہ ہوا، حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آ گئی اور سارے علاقے والوں نے منہ پھیر لیا۔ ان کی ایک بی بی رحمت نام ہے اس کا، اس نے کہا جو کچھ بھی ہو جائے سارے چھوڑ جائیں، میں تیرا ساتھ قطر نہیں چھوڑوں گی۔ اللہ یہ جے بیویاں دے، اور نوجوانوں اللہ سے اس جیسی بیویاں مانگا کرو جو وفادار ہو۔ اے نہیں بھی اوکھے ٹائم وہ مونڈے تے چادہ سڑ کے تے پے کے چلی جائے، یہ جے بیوی تو اللہ دی پناہ، ٹھیک ہے؟ یہ خوشی دے اندر بھی تواڈے نال، آسانی دے اندر بھی تواڈے نال، مال دی فراوانی دے اندر بھی تواڈے نال، تے کوئی مشکل وقت آ جائے تاں بھی تواڈے نال ہوئے۔ وہ ہے زندگی کا ساتھی ہے، اس کو کہتا ہے رفیق حیات۔ رفیق پیسہ نہیں چاہیے، رفیق مال نہیں چاہیے عورت، بھئی جیری مال دی دوست ہوئے تے مال دی رفیق ہوئے، بھئی مال ہے تے تواڈے نال ہے نا، رفیق مال نہیں، رفیق حیات۔ جب تک تیری جسم میں
زندگی کی کوئی رمق واقعی ہو وہ تیرے ساتھ کندھا ملا کے کھڑی ہو، اور تجھے مشکل آئے تو پیچھے حوصلے دے، تیرے کندھوں پہ ہاتھ مارے اور کہے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی تیرے ساتھ، ہمارا اللہ بھی ہمارے ساتھ۔ ایسی بیوی ہو اللہ کرے۔ اللہ ایوب علیہ السلام کی بیوی کہتی ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سارا کچھ اپنا قربان کر دوں گی پر تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ اللہ کا کرنا، علاقہ چھوڑ دیا، جنگل میں چلے گئے، وہاں پر دن رات گزارنا شروع کر دیے۔ اللہ کا کرنا، غربت بھی ہے، بیماری بھی ہے، وطن بھی چھوڑ دیا، جنگل میں رہ رہے ہیں۔ یہ مائی بی بی رحمت جاتی ہے، لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی ہے، دو دہاڑی ملتی ہے، مزدوری ملتی ہے، وہ لے کے آئی، کھانا تیار کیا، تیار کرنے کے بعد نوالے بنا بنا کر ایوب علیہ السلام کے منہ میں دے رہی ہے۔ اللہ، ایک ڈبل کردار ادا کر رہی ہے، ایک بیوی ہونے کا کردار اور دوسرا نبی کی امتی ہونے کا کردار۔ ایسا ہی ہے نا، ڈبل کردار نبھا رہی ہے۔ اچھا، اللہ کا کرنا، ایوب علیہ السلام تو وقت گزرتا گیا، اللہ سے مانگتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے رب کریمہ مجھے مینوں بڑی ڈاڈی تکلیف پہنچ گئی، مہربانی فرما، تو تب بہت زیادہ مہربان ہے، مہربانیاں فرما اور مجھ سے یہ تکلیف ختم فرما۔ ایوب علیہ السلام کیسے کہتے ہیں؟ اور رب، کیا کہتے ہیں؟ اور رب دے نال کوئی اور وسیلہ واسطہ محابہ نہیں لایا۔ اللہ تینوں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا واسطہ ہے، میرے تے رحم چکر، ابے آدم علیہ السلام دا واسطہ ہے، میرے پر ڈاڈے حضرت ابراہیم دا واسطہ ہے، نہ کسی نبی کا واسطہ وسیلہ دیا، نہ کسی اور چیز کا واسطہ وسیلہ دیا، سیدھا اللہ کا دروازہ کھٹکایا اور ایسے الفاظ استعمال کیا، رب، اور ساری کائنات کو پالنے والی ذات، میں تیرے دروازے پہ آیا کھڑا ہوں، تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جس دعا کے شروع میں رب یا ربنا رب کا لفظ آئے، اس کے قبولیت کے جلدی چانس ہوتے ہیں۔ اور آپ قرآن میں پڑھیں نا تو آپ کو قرآن میں انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں تقریباً جتنی بھی ملیں گی نا، سب کی ابتدا میں رب کا لفظ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں نا۔ زکریا علیہ السلام کیا کہتا ہے؟ رب لا تذرنی فردا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتا ہے؟ رب قد آتیتنی من الملک، رب ربنا۔ یہ جو رب کا لفظ والی دعا جہاں سے ابتدا ہوتی ہو نا، اس کی قبولیت کے زیادہ چانس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر انہاں دعاواں دے وچ ایک شہنشاہ دعا بھی ہے، دساں بڑی سوکھی، ہر بندے نو آندی ہے۔ فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھے 70,000 فرشتہ اس کی اس دعا پر آمین کہتا ہے۔ جیرے دی دعا تے فرشتہ چا آمین آکھے، اس دی قبولیت شک ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کون سی دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے؟ یہ دعا پڑھی کرو، بہت زیادہ اہمیت والی دعا ہے، ٹھیک ہے؟ رکن یمانی اور حجر اسود، بیت اللہ آپ میں سے گئے ہوں گے حضرات، رکن یمانی اس سے حجر اسود سے پہلا کونا ہے، اور پھر حجر اسود، اس کے درمیان میں یہی دعا پڑھی جاتی ہے، ساتھ تھوڑا سا اضافہ ہے،
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। ये दुआ उधर पढ़ी जाती है। पता है अल्लाह ने, उलमा ने लिखा है, अल्लाह ने एक फरिश्ता हजर अस्वद और रुकन यमानी के दरमियान में बिठाया हुआ है, और जो बंदा भी ये दुआ वहाँ पे पढ़ता है फरिश्ता उधर ही कहता है आमीन आमीन आमीन। मर्जियों का बादशाह अल्लाह है, और वो जिस तरह चाहे कर गुजरता है, उसे कोई पूछ नहीं सकता। ठीक है जी। अय्यूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम अल्लाह को पुकार रहे हैं रब्बना, ओ रब की बात कर रहा था तो और तरह रब की बात समझो, वसीला, रब के नाम से दुआ की हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने। वसीला कोई नहीं दिया। वसीले का मसला समझ लो जरा, वसीले का थोड़ा सा। वसीला तीन किस्म का वसीला होता है। कितने किस्म का? बोलो बोलो जरा, कितने किस्म का? तीन किस्म का वसीला होता है। एक वसीला किसी जिंदा इंसान का, दूसरा वसीला किसी फौत शुदा इंसान का, तीसरा वसीला अमलों का। ठीक है, कितने वसीले? तीन। किसी जिंदा इंसान का वसीला, किसी फौत शुदा का वसीला, और अपने अमलों का वसीला। पहली चीज जिंदा इंसान का वसीला, ये जायज है, साबित है, सहाबा किराम से साबित है कि अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते सहाबा किराम और अल्लाह के पाक पैगंबर से अर्ज करते, या रसूल अल्लाह आप हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह के पाक पैगंबर उनके लिए दुआ फरमाते जब जिंदा थे अल्लाह के पाक पैगंबर, उस वक्त की बात कर रहा हूं। ठीक है, अल्लाह के पाक पैगंबर उनके लिए दुआ फरमाते थे। इसी तरह फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए, सहाबा किराम के पास लोग आते, ताबीन, तबा ताबीन है, वो लोग आते सहाबा और ताबीन के पास, उनको आके कहते हजरत दुआ कीजिए, और दुआ करते, अल्लाह पाक शर्फ कबूलियत अता फरमाता। आज भी ऐसा होता है, कोई मुर्शिद है, कोई बुजुर्ग है, कोई आलिम है, अम्मा जी है, अब्बा जी है, कोई नेक आदमी है, उसको बंदा कहता है हजरत मेरे लिए दुआ कर दें, करते हैं ना, तो ये वसीला जायज है। इसके नाजायज होने का कोई सबूत नहीं है, ये जायज है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरे नंबर का वसीला अपने अमलों का वसीला, वो मैं दरमियान वाला आगे ले गया हूं, तवज्जो कर। अमलों का वसीला ये भी शरीयत से साबित है कि बंदा कोई नेकी का काम करे, कोई नेकी करे और फिर दुआ करे, अल्लाह ये अगर तेरी बारगाह में मेरा अमल कबूल है तो इसकी बरकत से मेरा फला काम कर दे, इसकी बरकत से या अल्लाह मेरा फला बाबा जी या फला बुजुर्ग या बेटा या अम्मा या भाई या बहन उसकी बख्शिश फरमा दे, या अल्लाह इसका सवाब सारी उम्मत को कर दे। ये इस अमाल के वास्ते से अल्लाह अगर तुझे ये अमल मेरा अमल पसंद आया है, इसकी बरकत से मेरी फला ख्वाहिश पूरी फरमा दे, तो ये वसीला अमल का भी जायज है। अमल दा वसीला जायज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना आपने सहाबा से फरमाया कि बनी इसराइल के 3 बंदे आ रहे थे, 3 बंदे, तवज्जो से सुनो जरा, 3 बंदे आ रहे थे सफर करते हुए, पैदल का दौर था, सफर करते आ रहे हैं, रास्ते में मौसम खराब हो गया, पहाड़ी इलाका था, और बिल्कुल घटाटूप अंधेरा छा गया और बादल गरज चमक तूफानी हवाएं चलना शुरू हुई। तो ये बंदे दौड़े अपने आप को सेव करने के लिए, गार में घुस गए। गार में घुसे तो चूंकि तूफानी हवाएं थीं, ऊपर से एक पत्थर रुड़का, नीचे गिरा, गिरते 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 रुड़कते रुड़कते उस गार के बिल्कुल मुंह पे आके खड़ा हो गया। इतना ऐसे खड़ा हुआ कि बिल्कुल बाहर निकलने का रास्ता ही ना बचा। अब ये 3 बंदे हैं, इन्होंने पहले बड़ा जोर लगाया, मेहनत की, वे पत्थर किनारे हो जाए, साइड पे हो जाए, लेकिन पत्थर किनारे कैसे हो, जो बड़ी चट्टान थी, बड़ा पत्थर था, पता नहीं कितने मन वजनी होगा वो।
اب یہ بیچارے بڑے پریشان ہو گئے، بھئی موت یہاں پہ کسی کو کیا پتا بھئی غار میں کون ہے؟ باہر کسی کو پتا ہو تو چلو باہر سے کوئی بندوبست کرے، یا آج کل کا دور ہے نہیں بھئی موبائل جیب میں ہو، کال کر دو بھئی ہم پھنس گئے، آ کے ہمارا یہ ماحول سیدھا کرو۔ اس وقت کا دور تھا۔ اب یہ بیچارے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا بھئی ایسا ہے، موت تو وہی جو نظر آ رہی ہے بھئی آئی، ایک ہاڑا ایک ہیلا ہم کرتے ہیں۔ کون سا؟ کہا کہ اپنی زندگی پر نظر کو دوڑاؤ اور دیکھو زندگی میں کوئی ایسا عمل جو تم نے خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہو۔ حقیقت ہے ہمارا بھی حال یہی ہے، ہماری عموماً جتنی بھی نیکیاں ہیں نا، یا تو وہ دکھلاوے کی نظر ہوتی ہیں، ریاکاری کی نظر ہوتی ہیں، یا پھر اتنی غفلت اور سستی سے ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوتی ہوں گی یا نہیں۔ میرے پاس زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو میں کہہ سکوں کہ واقعی یار میں عمل میں بڑا اچا کیتا ہے۔ شاید آپ کے پاس ہوں گے بھائی، آپ اچھے بندے ہیں، لیکن میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا بھئی اپنی زندگی پر غور کرو، جو عمل تم نے خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو وہ عمل اللہ کے دربار میں پیش کرو اور اس کے وسیلے سے دعا مانگو۔ اب انہوں نے اپنے اپنے اعمال پیش کرنا شروع کیے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے اللہ تجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ میری ایک رشتہ دار لڑکی کے ساتھ معاشقہ تھا، محبت تھی، اور پھر میں اس کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرنے لگا اور بالکل اس کے قریب گیا، اور اس وقت مجھے تیرا خوف آ گیا، تیرے ڈر کی وجہ سے مولا میں چھوڑ کے واپس آ گیا تھا، میں نے برا کام نہیں کیا تھا تجھ سے ڈر کے۔ مولا اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا اور تجھے قبول ہے تو آج اس کی برکت سے ہمیں اس پریشانی سے نکال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا اس نے کی اور ہلکا سا پتھر سائیڈ پہ ہو گیا، تھوڑا سا، لیکن گزرنے کا راستہ ابھی بھی نہیں ہے، لیکن پتھر سرک گیا تھوڑا سا۔ دوسرا آیا اور اس نے کہا اللہ میں ایک چرواہا ہوں، آجڑی ہوں، ریور چڑھاتا ہوں، مولا میری عادت تھی کہ میں ہر روز جب اپنا ریور اور اجر گھر لے کے آتا اور آ کر ان کا دودھ دوتا، دودھ دونے کے بعد سب سے پہلے مولا میں اپنے ماں باپ کے پاس جاتا، ان کو وہ دودھ پیش کرتا۔ نوجوانوں اور میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ ہے ذرا اپنے کریکٹر پہ نظر دوڑاؤ، میں اور آپ بھی ایسا کرتے ہیں یا شاپر لٹکا کے بیگم کے حوالے پہلے کرتے ہیں پھر ماں کے پاس جاتے ہیں بھئی ماں دیکھ نہ لے بھئی بیگم کے لیے کیا آ رہا ہے؟ ہوتا ہے نا ایسے؟ خدا را یہ وہی ماں ہے، یہ وہی باپ ہے جس نے اپنی جوانی تیرے پیچھے قربان کر دی۔ اور کسی کو لوگ پوچھے ہیں اوے تیری منگنی ہو گئی ہے؟ اس آکھا ہو گئی ہے۔ اس آکھا جی ہون پھر دوستوں تو گیا، کہیں تو گیا دوستوں سے گیا، بھائی دوستوں کے قریب نہیں لگے گا، بس منگنی ہو گئی بھی ختم۔ پھر کچھ عرصے بعد اس بندے کی شادی ہوئی، پوچھا سنا بھائی شادی ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ اس نے کہا انہوں ماں پیو تو گیا، شادی ہو گئی نا، بیوی آ گئی، ماں پیو گیا بھول گیا، کرما والی آ گئی ہے، ماں پیو دے سارے کرم بھول گئے۔ جس نے پوری رات اپنے بچے بچی کو باہوں پہ اٹھا کے چپ کرایا، اس کے گیلے بستر پہ خود سو گئی اور بچے بچی کو سردی نہ لگنے دی، جس نے اپنے منہ کا نوالا بھی بچوں کے منہ میں دے دیا، جس ابے نے پوری زندگی نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، اپنا ساری جمع پونجی بچوں پہ قربان کر دی۔ بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے جب اسی ماں باپ سے بندہ چھپا کے بیگم کو کچھ دے نا، تو بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے بھئی یار اے ڈھک دی نہیں گل،
ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے نا یار اپنا موضوع رہ گیا ہے. مینو آگے نے بھی ذرا والدین دے حق بھی بیان کرا ہے. ہوں یہ بھی ضمن آ گئے تے موضوع ہوا ہے بے مرضی کہیں دی چل دی ہے صرف اللہ دی. اللہ بھائیو، ماں باپ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا واسطہ ان کا خیال رکھو. دنیا میں نا بھائی محبت کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، کوئی نہ کوئی لالچ. بھائی یار میں اس دی بچی گننی ہے یا اے میری بچی گن سی چاہ، اے میں چھوٹا سا میں دے رہا ہوں، مطلب بتا رہا ہوں. یار اس کا پاس پیسہ زیادہ ہے میں اس کے ساتھ لگا رہا ہوں، اوکے ٹائم کم آسی. نہیں یار اے دلیر ہے میں ذرا بزدل ہاں، اے میرا مونڈا بن ویسی. سو مقاصد ہوتے ہیں. بھائی بھائی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی لالچ ہوتی ہے، مقصد ہوتا ہے. بہن بھائی کا بھی تعلق کے اندر کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. میاں بیوی کے تعلق میں بھی کوئی نہ کوئی لالچ اور طمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی قسم ماں پیو دا تے اولاد دا آپس وچ تعلق ہوندا ہے تے کوئی لالچ نہیں ہوندی، کوئی لالچ نہیں ہوتی. پتہ ہے نوجوان جب انکم والا ہوتا ہے نا، آمدن والا، تو یہ کیا کہتا ہے؟ یہ مینوں کھاندے جی ہوں میں آدھے میں تنخواہ انہوں نے دے دیواں. او بے وقوف آدمی، او تو جمیا نہیں تے تیرے ماں پیو تیرے تے خرچ کرنا شروع کیتا، ماں دے پیٹ چاہیے جے اس وقت دیاں تیری وجہ تو میڈیسن لیاں، تیری وجہ سے خوراکیں لیتے رہے. ابھی ماں کے پیٹ میں تھا تو اس وقت سے تیرے اوپر انہوں نے اپنا قربان کرنا، مال قربان کرنا شروع کیا. پھر تو پیدا ہوا، پھر خوشیاں منائیں، پھر تو بڑا ہوتا گیا، تیرے خرچے بڑھتے گئے، تو بیمار ہوتا تھا، تیری خوشیوں کا موقع ہوتا تھا، سارے موقعوں پہ وہ بڑے شوق سے تیرے اوپر خرچہ کرتے تھے. پوری زندگی 20 سال تک 25 سال تک تیری جاب نہیں تھی، تیری ملازمت نہیں تھی، تیرا کوئی انکم سورس نہیں تھا، اور اس وقت تک تیرے ماں باپ تجھ پہ قربان کرتے رہے. تے ہن چند ٹکے آئے نہیں تھی اسے ماں پیو انہوں بھول گئے ہیں. اور نہ شکر ہے انسان کچھ تو غیرت کرتا. کتا بھی ہو نا کتا، اس کو بھی ایک ہڈی ڈال دو، روٹی کا ٹکڑا ڈال دو، دوسرے دن دروازے پہ آیا بیٹھا ہوتا ہے. 2-3 دن لگاتار ڈالو، اسی کتے کو یہ روٹی ڈالنے والا پاؤں مار کے دھکے دے نا بھگائے، وہ پاؤں میں لیٹ پڑتا ہے، پاؤں چاٹتا ہے، دروازہ نہیں چھوڑتا. غلط کہہ رہا ہوں؟ ہوتا ہے نا ایسے، وہ دروازے پہ پڑا ہوتا ہے، کتا ہے کتا. اس نو پتہ ہے اس میں نو نمک کھوایا ہے، اس نے مجھے نمک کھلایا ہے. مسلمانہ تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا کہ تیرے اماں ابے نے تمہیں کیا کچھ دیا ہے؟ تمہیں پتا ہے؟ ذہن میں رکھ، اللہ نے اپنا حق بیان کرنے کے فوراً بعد فرمایا میرے بعد تمہارے ماں باپ کا حق ہے، اور فرمایا انشکر لی ولوالدیک، آپ بندیو میرا بھی شکر کیتا کرو تے اپنے ماں پیو جگو بھی شکر گزار بن کے رہ کرو. میرے اگے سر چایا تے برباد کر دیاں گا، جو ماں پیو اگے سر چایا تے تباہ کر دیاں گا. اللہ پتہ نہیں بات کہاں سے چلی کہاں چلی گئی. ہاں جی، ایوب علیہ السلام کی دعا سے بات چلی تھی. تو دوسرا غار کے اندر بندہ کہتا ہے مولا میں اپنے اماں ابے کو دودھ دیتا تھا سب سے پہلے، بچے بے شک روتے رہیں بھوکے پڑے رہیں، پہلے ماں باپ کے پاس جاتا اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کے پاس جاتا جب ماں باپ پی لیتے. مولا ایک دن مجھے تھوڑی دیر ہو گئی واپسی پہ، میں آیا، میں نے دودھ دوہا پیالے میں لیا اور آ کے جو ہی ماں باپ کے کمرے میں داخل ہوا تو دونوں نیند کر رہے تھے، سو رہے تھے. مولا میرے ضمیر گوارا نہیں کیتا کہ میں اپنی اماں ابے دی نیند خراب کرا. اور یار کہہ رہا وفادار بندہ ہے کہ ماں باپ کی نیند کا بھی خیال کر رہا ہے. آج کا بیٹا بھی ایسا کرے نا تو اللہ کی قسم ماں باپ کی دنیا کو اللہ جنت بنا دے، دنیا جنت کی طرح بن جائے گی.
پرسکون. تو مولا میں جب آیا تو دونوں سوئے پڑے تھے. میں پیالہ لے کے کھڑا ہو گیا. مجھے پتا تھا میرے بچے رو رہے ہیں، انتظار میں ہیں، بھوکے ہیں، پر مولا میں نے نہیں جگایا اپنے ماں باپ کو. میں کھڑا رہا حتیٰ کہ کرتے 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 کافی ساری رات کا حصہ گزر گیا. 5 منٹ نہیں کھڑا ہویا، رات کا کافی سارا حصہ گزر گیا. مولا اچانک بائی چانس میری اماں ابے کی آنکھ کھلی تو دیکھا تو میں پیالہ دودھ میں کا لے کے ہاتھ میں کھڑا تھا. وہ فوراً دیکھ کے حیران ہو گئے اور اٹھے. میں نے ان کو دودھ کا پیالہ پلایا، انہوں نے دعائیں کی. اللہ یہ عمل میں نے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اگر آپ کو یہ پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے جان چھڑا. تو حدیث شریف میں آتا ہے وہ راستہ تھوڑا سا اور کھل گیا. اسی طرح پھر تیسرا بندہ اپنے موضوع پہ آؤ تو یہ ہے عملوں کا واسطہ. 2 نفل پڑھ کے نا اللہ کو منگیا کر مولا میں 2 نفل پڑھے، ایدی برکت نال میرے ابا جی فوت ہو گئے یا اماں جی فوت ہو گئیاں، یا اللہ انہوں دی بخشش کر دے. کریں گے نا آپ؟ یا ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے دعا کر مولا انہاں میرے واسطے بڑیاں محنتاں کیتیاں، رب ارحمہما، اللہ تو بھی انہاں تے رحم چکر، کما ربیانی صغیرا، بچپن میں یہ مجھ پہ رحم کرتے رہے، بڑا پیار کرتے رہے، تو ان کے ساتھ پیار کر. کرو گے انشاءاللہ اللہ. تو یہ دوسرے قسم کا وسیلہ تھا، اپنے عملوں کا وسیلہ دینا. اور تیسرا وسیلہ ہے کسی فوت شدہ ہستی کا وسیلہ. مثلا کسی قبر والے کا، کسی بزرگ کا، کسی مرشد کا فوت ہوئے کا، کسی نبی کا، صحابی کا، ولی کا، علی کا، کسی کا وسیلہ دیتا نا تے مولا تینوں 5 تنہ دا واسطہ میرا ایک کام کر، تینوں علی دا واسطہ میرا ایک کام کر، تینوں نبی دا واسطہ ایک کام کر، شیخ عبد القادر 11ویں شریف والے پیر دا واسطہ میرا ایک کام کر. ایک کتے ہوئی نا تے علماء نے لکھا یہ شرک ہے، حرام ہے، ایک قطعاً جائز نہیں ہے. 7 سٹریٹ فارورڈ اللہ سے دعا کرو. اللہ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی، رب انی مسنی الضر، اے رب کریمہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، تو تکلیفیں دور ہٹا، تو نہ ہٹائے تو اور کوئی نہیں ہٹا سکتا. اللہ نے کیا فرمایا، فاستجبنا لہ. او لوگو ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا. او مسلمانوں ذرا دل کھول کے گواہی دو، دعاؤں کا قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ نے فرمایا میرے ایوب نے بیماری میں، تکلیف میں، پریشانی میں مجھے پکارا، فاستجبنا لہ، ہم نے اب ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا. ونجیناہ من الغم، اور ہم نے فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایوب کی تکلیف کو دور کر دیا. علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تکلیف کو ہم نے دور کر دیا. اور پھر اب ہم نے کیا کیا، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. فرمایا ہم نے ایوب علیہ السلام کی بیماری کو بھی ہٹا دیا. میں بالکل مختصر کر رہا ہوں واقعہ. فرمایا اس کے بعد ہم نے کیا کیا، جو نقصان میرے ایوب کا ہوا تھا وہ نقصان بھی پورا کر دیا، اور اس کے برابر ڈبل کر کے اور بھی عطا کر دیا. مرضیوں کا بادشاہ ہے، کھیلتا کودتا بہترین سکون کی زندگی گزارنے والا ایوب پیغمبر، اچانک اس پہ فیصلہ کر دیا نقصان کا، بیماری کا، تکلیف کا. مرضی کا مالک ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا. مرضی کا مالک ہے اللہ کی ذات. اللہ نے اسی نبی کو صحت بھی دی اور اپنا نقصان جو تھا وہ بھی واپس کر دیا، اور اس کے ساتھ اضافی بھی واپس کر دیا.
وہ مرضی کا مالک ہے نا، اور اس کی مرضی آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال رلاتا رہے، رو رو کے منگیا، مولا پتر دے دے، مولا پتر دے دے، مہربانی کرنے ایک پتر دے دے۔ اللہ نے نہیں دیا، مرضی آئی، 86 سال کی عمر میں بی بی ہاجرہ سے اسماعیل بیٹا دے دیا، اور 1 سال بعد بی بی سارہ سے اسحاق علیہ السلام بیٹا دے دیا۔ ایک نہیں 2 دے دیے 86-87 سال کی عمر میں۔ اس کی مرضی آئے 120 سال تک زکریا کی جھولی کو ہرا نہ کرے۔ جب ارادہ کرنے لگے تو ایوب علیہ السلام یاکن ہے ہن تے وال بھی چٹے ہو گئے تے میں بھی بڈھا، بیوی بھی بڈھی، اللہ کیا ہوگا؟ اللہ فرمایا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، میرا پیغمبر اسا اگر 120 سال دی عمر دے اندر پتر دے سکتے ہاں تو اس واسطے سارے معاملے سدھے بھی کر سکتے ہاں۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، کیوں؟ مرضی جو میری چلتی ہے، میں مرضی آئے تو 120 سال کی عمر میں زکریا علیہ السلام کو بیٹا دے دوں، اور آنکھاں کے کہوں کہ میرا پیغمبر لوگوں کی نانیاں، دادیاں، پھپھیاں، ماسیاں، رشتہ دار عورتیں آتی ہیں، بچے کا نام میں رکھوں گی، بچے کا نام میں رکھوں گی، بڑی خوشی سے رکھتے ہیں۔ میرا زکریا پیغمبر سن لے، تینوں میں پتر بھی دے ساں تے نام میں اللہ آپ رکھے ساں، اے دا نام یحییٰ ہے۔ دیتا ہے تے بات انہیں کر کے دیتا ہے، نہیں دیتا تا 120 سال نہیں دیتا، تو مرضیاں دا بادشاہ ہے نا، اور مرضیوں کا مالک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ نبی کی زوجہ تھی کہ کوئی نہ تھی نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری زندگی مانتی رہی، پر اللہ نے نہ دیا، اس کی مرضی نہ دیا۔ محمد الرسول اللہ کے گھر کے اندر اللہ نے جھولی حضرت عائشہ کی خالی رکھی، اس کی مرضی ہے۔ دینے پہ آیا او 40 سال دی بڈھڑی عورت، اس کو بڈھی کہہ سکتے ہیں، یعنی 40 سال کی پکی عورت، حضرت خدیجہ، اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، 40 سال کی عمر میں شادی ہوئی نبی کے ساتھ، اور نبی کو عمر ہے 25 سال۔ دینے پہ آیا تو اکثر اولاد اسی عورت میں سے دے دی۔ وہ مرضیوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ باقی کتنا ٹائم ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ یقین کرو کل فجر والے بیان کیتا ہے، وقت جمعہ پڑھایا ہے، وقت رات بیان کیتا ہے، آج فجر والے بیان کیتا ہے، اثر تو پہلے درس دیتا ہے نانگنی تے، یہ ہون وقت اتھے کریں دے پیاں۔ کل انشاءاللہ فجر والے وقت بیان کرنا ہے، کل 9:30 بجے سراب والے تے وقت بیان کرنا ہے۔ اللہ خیر کرے۔ میں نماز پڑھدا پیا تے میں آکھا بھی اج گلا کام نہ کرے سی تے اللہ مدد کیتی ہے، چند ٹوٹے پھٹے الفاظ تہاڈے تک پہنچ گئے۔ اصل گل تانوں یہ سمجھاونی ہے بھائیو کہ ساری کائنات دا نظام تے چلدا پیا ہے، پر چلاون والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ اس اللہ کا کوئی ساجی نہیں، کوئی شراکت دار نہیں، وہ تنہا ہے۔ اس اپنی مرضی سے سارا نظام چلاتا ہے، اپنی مرضی اور اپنے قبضے قدرت کے اندر اس نے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ کسی دا وس نہیں چلتا کہ کوئی عہدے سامنے اف کر سکے یا عہدے سامنے آکے کیوں کیتا ہی مولا، نہیں، وہ خود مالک و مختار ہے۔ ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیارہ۔ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون۔ اللہ کی ذات پاک ذات ہے، وہ مختار کل ذات ہے، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ اس کی مرضی آئے تو نجران کے بندے آئے، نجران کے، انہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر سے سوال کیا نا، اللہ کے پاک پیغمبر سے، بھئی ہمیں 3 سوالوں کے جواب دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ بھئی کون سی 3 سوال ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارا پہلا سوال ہے روح کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں روح آ گئی، روح چلی گئی، روح کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ پہلا، بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو رہی ہے۔ دوسری چیز
دوسرا سوال ہے اصحاب کہف کون تھے، کیا واقعہ تھا ان کا، ہمیں بتاؤ۔ اور تیسری چیز ہمیں بتاؤ ذوالقرنین بادشاہ اس کا واقعہ کیا ہے۔ یہ 3 سوال انہوں نے آ کے کیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آنا، میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں تھا کہ کل تک اللہ مجھے بتا دے گا اور میں ان کو بتا دوں گا۔ اللہ کا کرنا کل تک کوئی وحی نہ آئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بندے آ گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جی ہم نے سوال کیے تھے، ہمیں جواب دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج نہیں دے سکتا جواب، میں تمہیں کل آنا، کل دوں گا۔ دیکھو مرضیوں کا بادشاہ ہے، اس نے وہی نہ دی، روک لی ذرا، تو کیا ہو رہا ہے، اگلے دن وہ آ گیا، پھر وہ آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یار وہی نہیں ہے، کل آنا۔ کرتے 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 18 دن گزر گئے۔ کتنے؟ 18 دن گزر گئے تے نہ دسن دا اللہ فیصلہ چکیتا نا بھئی 18 دن نہیں دسنا، او مرضیاں دا بادشاہ ہے، اس نے کوئی پوجھ نہیں سکتا بھئی ایسا کیوں کیا ہے تو نے اللہ۔ 18 دنوں بعد نا فرشتہ جبرائیل آیا اور اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنے دن کہاں پہ رہا ہے؟ تو جبرائیل آگے سے کیا جواب دیتا ہے، توجہ کر۔ جبرائیل کہتا ما نتنزل الا بامر ربک، یا رسول اللہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے آ جاتے ہیں؟ نہیں، اپنی مرضی سے ایک بال کے کروڑویں حصے برابر نہ اوپر ہو سکتے ہیں نہ نیچے ہو سکتے ہیں۔ جب تک وہ مرضیوں کا بادشاہ اجازت نہ دے نا ہم نہیں آ سکتے۔ اب 18 دنوں بعد وہ آئے اور آ کر انہوں نے پھر پوری تفصیل سمجھائی۔ میں اصل میں جو بات مقصودی بتانا چاہتا تھا، یہ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، ٹائم شارٹ ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں نا، اس دنیا پہ مرضی صرف اللہ کی چلتی ہے، وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کرتا ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں چلتا۔ کوئی کہے نا بھائی ایک عورت نے دودھ دا پیالہ نہ دیتا 11ویں دا، تو شیخ عبد القادر جیلانی نے پوری اس عورت دے پتر دی برات ویندی پئی آئی، کشتی تے سوار آئی، ساری نو غرق کر دیتا۔ اے سنی ہوئی نا، اس نو آکھیں کہان، اس نو روایت نہیں آکھیں، اس نو آکھیں کہان۔ تو ٹوٹ کے تو انہوں نے کیا کیا جی، پوری برات کو غرق کر دیا۔ مائی گھر میں تھی، اس کو پتہ چلا تو وہ بھی بڑی پریشان۔ اللہ کا کرنا 11 سال گزر گئے۔ کتنے؟ 11 سال گزر گئے اور وہ پورا کشتی والا، برات والی کشتی ساری غرق ہو گئی تھی۔ 11 سال بعد عورت کو خیال آیا کہ چلو اب ہار مان لوں، اب جا کے بابے کے نام پہ 11ویں دے دوں۔ اب عورت کو ہوش آیا 11 سال بعد، وہ آئی، اس نے آ کے پیالہ دودھ کا دیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو۔ شیخ عبد القادر جیلانی خوش ہو گئے، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بی بی، تیری ساری برات کو ہم دوبارہ تار دیتے ہیں۔ اس نے پھر حکم دیا اور پوری برات ساری وقت زندہ نکل آئی باہر۔ اس کا مطلب یہ ہوا بھائی دنیا دا سارا کنٹرول شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی دے ہاتھ دے اندر ہے۔ تے انہاں دی اوقات کیری بیان کریں دین، بے دودھ دے پیالے دے پچھو سینکڑا بندہ نو غرق چکیتا۔ سوچن تھی گل ہے نا بھئی اللہ دے ولی یہ ہوندے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے تھے حضرت زین العابدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ توجہ کرو ذرا، وہ ایک دن کھڑے تھے، میں اللہ کے ولی کی نشانی بتا رہا ہوں تمہیں، اللہ کے ولی کی نشانی بتا رہا ہوں۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کھڑے تھے، ایک مخالف آیا، اس نے آ کے گالی دی، تم ایسے ہو، تمہارا فلاں یہ ہے وہ ہے۔ اے چپ کر کے کھڑے رہے، وہ چند گلاں اس بکیاں تے بھونکے آنا تے بکواس کی تے، اس تو بعد ڈٹھے بھئی کوئی جواب نہیں پہ آندا، مونڈے جو ہلا کے آدھا ہے حضرت میں تونوں گالیاں دیندا پیا۔ زین العابدین رحمت اللہ علیہ فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے تو مجھے گالیاں دے رہا ہے، میں بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ اوے اے ولی ہوندے نہیں کہ لوگ گالیاں پہ دیں دیں تے او آدھر میں تینوں معاف پیا کریں نا، تے اسانو آدھے نے ولیاں دے گستاخ ہیں، تے اپنی حالت کے رہیے اگر دودھ دے پیالے دے پیچھے پوری برات چا غرق کی تھی۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ تو بھائیو یہ کسی کی مرضی نہیں چلتی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے افضل ہیں، پر اللہ رب اللہ ایک موقع پہ نا، لیٹ تو نہیں ہو رہے آپ، ایک موقع پہ نا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا، شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اصل میں واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یوں ہوا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ترتیب یہ بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز نا ایک بیوی کے پاس جاتے، اس سے حال احوال لیتے، پھر اگلے گھر میں 9 گھر بنے ہوئے تھے، 9 گھر حجرے، ٹھیک ہے، ایک بیوی کے پاس گئے، حال احوال لیا دن کے وقت، دوسری کے پاس گئے، تیسری کے پاس گئے، چوتھی کے پاس گئے، پانچویں، اسی طرح کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس جاتے اور حال احوال لیتے ہیں۔ اللہ کا کرنا، اللہ کے پاک پیغمبر ایک بیوی کے پاس ہے تو ہوتے ہوتے ایک کے پاس ہے تو اس نے کیا کہ اس نے کہا یا رسول اللہ بس تھوڑی دیر ٹھہریں، تھوڑی دیر ٹھہرے، وہ فوراً گئی، اس نے شہد اور پانی مکس کیا، شربت بنا کے نبی علیہ السلام کو پیش کر دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر چند منٹ، چند سیکنڈ، چند منٹ رک گئے اور وہ پانی شربت آیا، نبی علیہ السلام نے پیا۔ تو اگلی بیویاں انتظار کرنے لگے، بھائی ابھی لیٹ ہو رہے ہیں، پتہ نہیں آتے تو ہمارے پاس اتنے لیٹ تو نہیں آتے تھے، پہلے تو جلدی آ جاتے تھے، وہ چند منٹ لیٹ ہو گئے نا تو وہ بھی نبی دی محبت بے تاب ہو گئیاں، ہر پاسے نبی دی محبت آئی، جیری شربت پہ لیندی پئی ہے وہ بھی محبت تو پہ لیندی پئی ہے، تے جیریاں منتظر بیٹھیاں وہ بھی محبت رسول وچ بیٹھیاں، ٹھیک ہے۔ ان کے ذہن میں آیا آگے حضرت عائشہ حفصہ، عائشہ ابو بکر کی بیٹی اور حفصہ عمر کی بیٹی، ٹھیک ہے، اے بھی نبی دے ساتھی ہے نا، عجیب، ہاں یہ 4 خلفاء ہیں نا، انہاں 4 وچوں 2 انہیں نبی دے سورے تے 2 ان نبی دے داماد، ابو بکر بھی سورا تے عمر بھی سورا تے عثمان بھی داماد تے علی بھی داماد، 4 خلفاء۔ اچھا یہ دونوں انہوں نے مشورہ کیا، بھئی اللہ کے پاک پیغمبر لیٹ ہو گئے پتہ نہیں، تو پتہ چلا وہ آئے تو صحیح، حال احوال لیا، آپ وسلم چلے گئے۔ ان کو بعد میں پتہ چلا بھئی ہم سے پہلے جو حضرت زینب ہے نا، اس نے تو دودھ پانی کے اندر شہد مکس کر کے شربت بنا کے دیا تھا، اس لیے نبی علیہ السلام اس کے پاس ٹھہر گئے۔ اگلے دن اس بی بی نے محبت کی وجہ سے دوبارہ پیش کر دیا، جس نے پہلے دن پیش کیا نا اگلے دن پھر پیش کر دیا، اس سے اگلے دن پھر پیش کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا بھئی یہ تو ڈیلی یہ روٹین بنتی ہے، انہوں نے مشورہ کیا بھئی نبی علیہ السلام کو کہیں بھئی یا رسول اللہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، بس یوں کہیں گے نا تو نبی علیہ السلام کو بدبو سے بڑی نفرت تھی، تو نبی علیہ السلام پھر اس کے پاس نہیں رکیں گے اور ہمارے پاس ٹائم پہ آ جائیں گے، ہمیں پوری محبت مل جائے گی، تھا یہ بھی محبت میں۔ ایسے ہی ہوا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حفصہ کے گھر میں آئے نا وہ شہد پینے کے بعد، تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے منہ مبارک سے نا مغافیر کی ذرا بو سی آ رہی ہے۔ ویسے فرمایا میں نے تو کوئی مغافیر استعمال نہیں کیا، بس میں نے تو ابھی شہد کا شربت پیا ہے۔ خیر بات سنی، اگلے گھر عائشہ صدیقہ کے گھر گئے تو عائشہ صدیقہ نے بھی یہ سوال کر دیا، تو اب اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس کا مطلب ہے بھئی شہد کی مکھی مغافیر والے پودے پہ بیٹھتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بس اللہ کی قسم ہے آئندہ کے بعد میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ گل سمجھ نہیں ہے ذرا؟ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے سورۃ تحریم کی ابتدائی آیت نازل کر دی، فرمایا یا ایھا النبی، اے میرا پیارا پیغمبر، لما تحرم ما احل اللہ لک، اس چیز کو جو چیز اللہ نے تیرے لیے حلال کی ہے اس کو اپنے اوپر اپنی مرضی سے کیوں حرام کر دیا؟ سونیا تو میرا نبی ہے، تو میرا پیارا ہے، لیکن یاد رکھ مرضیاں تیری نہیں تیرے رب کی چلتی ہیں۔ سونیا قسم توڑ، میں حلال کیتا ہے تیں کیوں حرام کیتا ہے؟ تو میرے نبی نے قسم توڑی اور پھر اس کے بعد اس کا کفارہ ادا کیا اور پھر شہد کا استعمال شروع کر دیا۔ میری معروضات کا خلاصہ، اصل آرڈر، اصل حکم، اصل مرضی کس کی چلتی ہے؟ ایک اللہ کی چلتی ہے۔ ہم سارے محتاج، ہم سارے فقیر، ہم سارے سوالی، ایک رب العالمین کی ذات داتا، ایک رب العالمین کی ذات مشکل کشا، ایک رب العالمین کی ذات ساری دنیا کی بگڑیاں بنانے والی۔ اللہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ وقرا دئیے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہمارا سننا سنانا قبول فرما، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اور اس کی برکت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہماری موت کے وقت ہمیں آسانیاں نصیب فرما، اور یا اللہ موت کے بعد عذاب قبر سے محفوظ فرما، اللہ دن قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ مولا ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، مولا ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما، غریب الحال لوگوں کا اپنے غیبی خزانے سے مدد کا انتظام فرما۔ مولا جو کچھ آج کی اس محفل میں غلطی سے یا دیدہ دانستہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، کمزوری ہوئی ہیں، ہم معافی کے طلبگار ہیں، ہمیں معاف فرما، اور جو کچھ صحیح ہوا ہے یا اللہ قبول فرما، اور اس کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین۔